اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ سورہ الحدید آیات 14 سے 17۔ آیت نمبر 13 میں یہ بات جانی کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ ہمیں بھی ذرا موقع دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ لے لیں، تو انہیں جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو۔ پس ان کے اور اہل ایمان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کی باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو جب اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان میں دیوار کھینچ دی جائے گی، ینادونہم، وہ انہیں پکاریں گے، یعنی منافق لوگ ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے؟ قالوا، تو اہل ایمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم، اور لیکن تم لوگوں نے فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، کہ جس طرح کا ایمان مطلوب تھا تم نہ لائے۔ بظاہر تو تم لوگ ایمان لے آئے لیکن تمہارے دل ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، اور یہ انتظار کس بات کا تھا؟ کہ ان کی چاہت تو یہ ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان پر مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ یہ تو تمنا کرتے تھے کہ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ سورہ توبہ میں ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ ان بدوی منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو اگر کبھی اسلام کی راہ میں کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر تاوان خیال کرتے ہیں، اس خرچ کیے ہوئے کو اپنے لیے چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے برابر گردشوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اہل ایمان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ سب ختم کر دیے جائیں۔ سورہ نساء میں فرمایا الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نکم معکم، جن کا حال تو یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تمہاری شکست کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فتح حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں مبتلا رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ، اور تم کو دھوکے میں رکھا، بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی دھوکے میں، کہ دھوکہ ایسا شدید تھا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہ لوگ بظاہر دعویٰ کرتے تھے ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اسی طرح اب یہ قیامت کے روز بھی اس بات کے مدعی ہوں گے
الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو ان کی دوغلا پالیسیوں نے ان کو دنیا میں بھی دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، شیطان نے انہیں ورغلایا، شیطان نے انہیں اللہ کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، نہیں لیا جائے گا تم سے، فدیتن، کوئی عوض، کوئی فدیہ۔ اب تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تم کوئی فدیہ دینا چاہو، کوئی عوض دینا چاہو تو تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں سے قبول کیا جائے گا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی کافروں کا اور تمہارا انجام ایک سا ہے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مولاکم، ہِیَ، یہ آگ ہی، مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہاری ساتھی ہے، اب تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، آگ میں ہی رہنا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہ ڈر جائیں ان کے دل، لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اس نے نازل کیا ہے حق میں سے۔ تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ کیا اب بھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کے ذکر کا، یعنی قرآن مجید کا ڈر ہوتا۔ جو چیزیں قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں، اہل نفاق کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی بیان کر دی گئی ہے، اب تو یہ اس بات کو سمجھ جاتے، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، اللہ نے حق نازل کر دیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا، اور وہ نہ ہو جائیں، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند، اوتوا الکتاب، کتاب دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پس ان پر طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پس ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، ان کو ماننے والے یہود و نصارہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثر ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں، کہ اکثریت یہود و نصارہ کی اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اپنی کتاب سے اعراض کیا، حالانکہ ان کی طرف کثرت سے انبیاء بھیجے گئے، بہت سے معجزے دکھلائے گئے، لیکن اس کے باوجود دلوں کی سختی کی وجہ سے اکثریت ایمان نہ لائی۔ تو یہاں ایمان کے دعوے داروں کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے، جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہے، تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے ان کے دل میں خشیت ہونی چاہیے۔ اعلموا، جان لو، یاد رکھو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یحیی الارض، زندہ کر دیتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس کو زندہ کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ انسانوں کو بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ قد بینا، تحقیق ہم نے واضح کر دیا، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تعقلون، سمجھو۔ ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ اور اشکال باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین محکم نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔